اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرنی عن الاسلام. دوستو، بھائیو اور عزیزو، بہت سارے لوگ پروگرام کے بعد اٹھ کر یا تو آرام کرنے چلے گئے ہیں یا پانی پینے چلے گئے ہیں، لیکن حدیث جب پڑھی جا رہی ہو تو حدیث کو اسی احترام کے ساتھ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسی انداز میں آواز بھی اونچی نہ ہو اور مؤدب ہو کر بیٹھیں اور سنیں. آپ حدیث جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کا یہ کمال ہے. یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر بہترین انداز میں روایت کو بیان کرتے ہیں. وہ معلوم ہوتا ہے بالکل ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث ہے روایت کردہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے، باقی اگلے حصے بھی ابھی پڑھیں گے. لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. بلال ہیں ادھر، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن معاذ ہیں. کیا شان ہے، کیسے کیسے ستارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں. آفتاب عالم کے گرد ان کے ستارے جمع ہیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل، کہ ہماری مجلس میں ایک شخص طلوع ہوا، یعنی نمودار ہوا. ہم کہتے ہیں طلع الشمس، سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا، نظر آ گیا. وہ شخص ہمیں نظر آیا، ہماری مجلس کے اندر آیا. وہ چلتا چلتا سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، ملا دیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں، جس طرح ہم التحیات میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح اپنے زانوں کے اوپر، گھٹنوں سے اوپر وہ رکھ لیں، یوں جس طرح شاگرد مؤدب ہو کر بیٹھتا ہے. اچھا، اس شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا اس کو تو ہمیں تعجب ہوا. کپڑے اس کے انتہائی سفید، کوئی اس پر داغ دھبا اور کوئی ذرا برابر بھی گرد و غبار نہیں ہے. اور داڑھی کے اور سر کے سیاہ اس کے بالکل، داڑھی کے اور سر کے بال بالکل سیاہ، ان پر بھی کوئی داغ دھبا نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے. بہت خوبصورت. اور تعجب کی بات یہ تھی کہ لا یعرفہ منا احد، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، نہ تھکاوٹ تھی، نہ گرد و غبار تھا، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. جس کا معنی یہ دور سے کہیں سے آیا ہوگا، کسی دور علاقے سے آیا ہوگا. پھر حضور کے پاس جب آ کر بیٹھ گیا تو اس نے پہلا سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے، اسلام میں کوئی شخص
داخل ہو جاتا ہے جب یہ کلمہ یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور ابھی درس بھی آپ نے اسی موضوع پر سنا ہے، ساری تفصیلات میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، 5 ارکان ہیں۔ پھر فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تو نماز قائم کرے۔ آج اگر کوئی شخص اس وقت مسلمان ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان کی پکار آئے گی، نماز پڑھنا ہوگی۔ نماز کا حساب کتاب بھی قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا، اور جس کا نمازوں کا حساب ٹھیک ہو گیا، اس کے باقی حساب بھی ٹھیک ہو جانے کا اس کے لیے امکان موجود ہے۔ ہمیں نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ یہ بات پلے باندھ لیں کہ نماز کی پابندی اللہ کی رضا کے لیے بر وقت مسجد میں پہنچنا اور با جماعت نماز ادا کرنا، وہ تو یہ زکوٰۃ، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت ہو، نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، مسکین ہے اور ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو رب رحمان اور رحیم بغیر فدیے کے بھی اس کو معاف کر دے گا، اس سے روزے کا باز پرس نہیں ہوگی۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر تو استطاعت رکھتا ہو سفر کی استطاعت کے 2 معنی ہیں، ایک جسمانی قوت اور دوسرا مالی وسائل۔ قرضے لے کر گداگری کر کے حج جائز نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ آل عمران میں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرتا ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو اس سے کوئی بات پرس نہیں ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، جسمانی لحاظ سے اگر نہیں جا سکتا تو حج بدل کروا سکتا ہے، مالی لحاظ سے اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو اس شخص سے حج بدل کروا سکتا ہے جس نے پہلے اپنا فرض حج کیا ہوا۔ اس نے کہا صدقتہ، سوال کرنے والے نے کیا کہا؟ صدقتہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ فعجبنا، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام جو تھے ہمیں تعجب ہوا، یسألہ و یصدقہ، سوال پوچھتا بھی ہے پھر خود تصدیق بھی کرتا ہے جیسے جانتا ہو۔ دوسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اسلام تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، پہلے سوال کے جواب میں حضور نے جو فرمایا اس کی تشریح ہو گئی۔ ایمان کے بارے میں، اب ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تو ایمان لائے اس بات پر اللہ ایک ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اس بات پر ایمان لائے کہ خیر و شر کے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں یا کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں، خیر و شر کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا کسی کی قسمت میں لکھنا ہے، کیا کسی کو دینا ہے، کیا کسی سے لے لینا ہے، یہ کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہی ان کی خوراک ہے، ان کی جنس نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
طائف سے واپس مکہ جا رہے تھے زخمی حالت میں، طائف والوں نے جو کچھ سلوک کیا معلوم ہے نا آپ، تاریخ سیرت کو تو پڑھتے ہیں نا۔ حضور رات کے وقت میں وہاں قیام کیا وادی نخلا میں، تو جبریل حاضر ہوئے، سلام کیا اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ملک الجبال میرے ساتھ آیا ہے۔ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ جو پہاڑوں پر نگران ہے، اس کے نیچے اس کے آگے فوجیں ہیں اس کی، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، عرض کرنا چاہتا ہے۔ وہ حاضر ہوا، سلام کیا اور کہا کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بہت برا سلوک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جن کے درمیان طائف کی بستی آباد ہے ان کو آپس میں یوں ملا دوں اور اس طرح سے پیس ڈالوں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانہ پیس دیا جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الجبال، بالکل نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت اور عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو کیا ہوا، ان کی نسل میں ایسے لوگ اٹھیں گے کہ جو اس جھنڈے کو سر بلند کریں گے۔ دیکھیے یہاں حضور کی نظر کہاں پر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس بر صغیر میں پہلا اسلام کا پیغام لے کر آنے والا محمد بن قاسم کون تھا؟ یہ بنو طائف کا، یہ بنو ثقیف کا، طائف کے رہنے والے لوگوں کا چشم و چراغ تھا، سقفی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی بات ہے، سمندروں کے نگران ہیں، پہاڑوں کے نگران ہیں، جنگلات کے نگران، ہر چیز کے نگران ہیں۔ موت کا نگران، موت کا فرشتہ جو ہے وہ موت کا بھی نگران ہے، اس کے آگے اس کی فوجیں ہیں۔ وحی لانے والے جبریل ہیں، لوگوں کے خوراک کا اور لوگوں کے رزق کا حساب رکھنے والے میکائیل ہیں، اور قیامت کے دن سور پھونکنے والے اسرافیل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ فرشتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، وہ اہل ایمان کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں، انہیں نظر آئیں یا نہ آئیں۔ پھر اللہ کی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، دیگر کتابیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور ان کی تعداد 1,24,000 کے قریب بتائی گئی ہے۔ ہمارا سب کتابوں پر ایمان ہے، سب رسولوں پر ایمان ہے، لیکن شریعت اس وقت کس کی چلے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ قانون کس کا چلے گا؟ زبور کا نہیں چلے گا، تورات انجیل کا نہیں چلے گا، قانون قرآن پاک کا چلے گا۔ آخرت پر ایمان، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہاں پر دینا ہوگا اور لینا ہوگا، یہاں بدلہ نہیں ملتا۔ اور اس بات پر ایمان کہ خیر و شر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ مومن کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ اس کے اندر کافر جو ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کہتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا کر لیتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ مومن کہتا ہے اللہ کا فیصلہ تھا، آمنت وصدقت، سر تسلیم خم، صبر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ تیسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان کا مادہ ہے حسن، احسان کا مادہ حسن ہے، یعنی کوئی بھی کام ایسا جس کے اندر خوبصورتی اور حسن ہو وہ احسان ہے۔ لیکن عبادت کے بارے میں حضور نے تشریف فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو ہر لمحے رہنی چاہیے۔ وہ صرف میرے جسم کو ہی نہیں دیکھ رہا، میرے ہاتھ پاؤں کو اور سر کو نہیں دیکھ رہا، وہ میرے دل کی سوچوں کو اور میرے دل میں آنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا ہو انسان، زکوٰۃ دے رہا ہو تو بھی،
صدقہ کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، جہاد کر رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، یہ سارے جہاد، یہ سارے عبادات ہیں. ہر وقت یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس احساس کے ساتھ جب آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ایک لطف ہی دوسرا ہوتا ہے. اس نے چوتھا سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں. ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے یہی پوچھا تھا کہ جبریل قیامت کب ہوگی. تو حضور سے بھی یہ سوال پوچھا جبریل نے کہ قیامت کب ہوگی. تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جبریل نے بھی حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جو پوچھ رہا ہے جس طرح اسے علم نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کس روز، کس تاریخ کو، کس صدی میں آئے گی، اسی طرح سے جس طرح پوچھنے والا بے خبر ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا. کتنی عظمت ہے. اس چیز کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے بالکل دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس بات کے بارے میں یہ کہتا ہوں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. بہت ساری غیب کی چیزیں اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا نقشہ مدینہ میں صحابہ کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے. جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے. عبداللہ بن رواحہ، تینوں کمانڈر شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے. صحابہ کرام مدینہ میں حضور کی زبان سے ہی سن رہے ہیں، ہزاروں میل دور موتا کے مقام پر. فرمایا اب کمان اس کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ. صحابہ کو بڑی پریشانی لائق ہوگی کہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور تعداد بھی مسلمانوں کی 3000 تھی اور دشمنوں کی 1,20,000 تھی. تو صحابہ کو حضور نے تسلی دی، فرمایا کہ اب کمان اس کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. پوچھا کون ہے یہ؟ فرمایا خالد بن ولید ہے، ان کے ہاتھ میں اس وقت کمان آئی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں حضور کو اتنے دور واقع ہونے والا ایک وقوع جو ہے وہ پوری طرح سے دکھا دیا، بتا دیا. لیکن جس چیز کے بارے میں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور کو نہیں معلوم. فرمایا میں بھی نہیں جانتا جس سے تو نہیں جانتا. اس کے بعد سوال کرنے والے کی خوبی دیکھیے. اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. چلیے اس کی تاریخ کے بارے میں تعین نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہی بتا دیجئے، علامات بتا دیجئے. امارات، امارہ علامتیں بتا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 2 علامتیں بتائیں. دیگر حدیث میں اور بھی علامتیں بتائی ہیں. پہلی یہ بات بتائی ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی یا کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی. معنی اس کا کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ والدہ کو اولاد اپنی کنیز اور لونڈی سمجھے گی، اس کی عزت و احترام نہیں رہے گی. والد کو اپنا غلام سمجھے گی، چاکر سمجھے گی، اس کی عزت و احترام نہیں رہے گا. یورپ میں بالکل یہ چیز ہے. ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، مجھے بھی بہت مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں بوڑھے لوگوں کے لیے الگ اولڈ ایج ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں. اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اولاد کی کمی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو محسوس ہوتی ہے، اس کے بڑے واقعات ہیں ہمارے پاس، بہت بڑے واقعات. ایک بڑھیا نے ہمارے ایک دوست کو ناروے میں، جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، ریلوے اسٹیشن سے جب باہر نکلی تو اس نے اس کا سامان پکڑ کر اپنی ٹیکسی میں رکھا اور صرف اتنا کہا تشریف رکھیے مم، اماں جی تشریف رکھیے، نارویجن زبان کے اندر اس نے کہا. اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب اپنی منزل پر پہنچی تو اس نے کہا کیا تم 5-10 منٹ میرے پاس بیٹھ سکتے ہو؟
ٹیکسی کا میٹر چلنے دو، میں ادا کر دوں گی پیسے۔ اس نے کہا کہ نہیں امی جی، میں نے جتنے پیسے لینے تھے وہ میٹر میں بن گئے، میں آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کس کمرے میں جانا ہے۔ اس نے کہا فلاں کمرے میں۔ میں گیا وہاں پر، انہوں نے کمرہ جو ہے اس کو کھولا، مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک اپنا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، تیری عمر کا ہے، تو اجنبی، نہ تیرا میرا کوئی تعلق، اس ماں کی عظمت کو میں سلام عقیدت پیش کرتی ہوں جس کی گود میں تو پروان چڑھا ہے، میں تیری کچھ نہیں لگتی۔ تو نے جس محبت کے ساتھ مجھے اماں جی کہا، میرا بیٹا تو پتہ نہیں 20 سال یا 18 سال کتنے سال ہو گئے، وہ مجھے ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا، نہ اپنی جگہ کا پتہ بتاتا کہ کہاں ہے، کہ میں وہاں نہ چلی جاؤں، ہے زندہ، اسی ملک میں رہتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر اس کا کرسمس کارڈ مجھے آ جاتا ہے، اسی ملک کے سٹیمپ لگے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات نہیں ہے، کوئی بوڑھا کوئی بوڑھی اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہو کے ان کے گھر چلا جائے تو فوراً ٹیلی فون کرتے ہیں پولیس کو کہ بوڑھا یا بوڑھی ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، بدمزگی پیدا کر دی ہے، اس کو لے جاؤ۔ یہ تہذیب ہمارے اوپر بھی حملہ آور ہو رہی ہے، ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ یہ کیفیت ہمارے طرف بھی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ابھی تک ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال یہ چیز ایک موجود ہے، اور یہی ہماری ایک برتری ہے یورپ اور ان تہذیبوں کے اوپر، باقی ہر معاملے میں ہم سے آگے نکل گئے۔ دوسری آپ نے علامت بتائی، ان تر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، تو دیکھے گا کہ ننگے جسم اور ننگے پاؤں پھرنے والے، بکریاں اونٹ اور بھیڑیں چرانے والے، وہ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ پلازے بنائیں گے بڑے بڑے، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرے گا، اس میں مقابلہ ہوگا ان کا۔ اب یہ بھی علامتیں جو ہیں یہ نظر آ گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ شخص سمن طلع کا سوال جواب ہونے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہا۔ فقال علی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر اتدری من السائل، آپ نے مجھ سے پوچھا اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جبریل، یہ جبریل تھا، جاءکم لیعلمکم دینکم، انسانی شکل میں تمہاری مجلس میں آیا تمہیں بتائے کہ دین کا علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، یہ حدیث ہے، اور عام طور پہ حدیث جب ہوتی ہے، کوئی بھی حدیث جب پڑھی جائے تو ہمارے ساتھی یہاں پر کہتے ہیں جی کہ حدیث کے جو راویان ہیں ان سے بھی ملاقات کروائیں، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ اسلام کے بہت ہی سخت دشمن تھے، اسلام کے دشمنوں میں سب سے سخت یہ تھے، ابو جہل کی طرح، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے کبھی کبھار اور اکثر اکیلے عمر بن خطاب کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی گود میں لے آ تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ اللہم انصر الاسلام بعہد عمرین، اللہم انصر الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ قریش نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کون قتل کرے گا؟ قریش کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ سرداروں نے کہا تم نہیں کر سکتے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اسے بھی یہی کہا گیا۔ آخر عمر بن خطاب کھڑا ہوا تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ ہاں یہ کام کر سکتا ہے۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، ہاں حضور کی حدیث ہے کہ جو
جاہلیت میں اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، اسلام کی طرف آ جائیں تو اسلام میں آ کر بھی اگلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ ان دونوں کے بارے میں دعا کرتے تھے۔ ابو جہل کی قسمت میں نہیں تھا، عمر کی قسمت میں تھا۔ اتنا بڑا دشمن قتل کرنے کے لیے نکلا ہے تلوار لیے ہوئے۔ عبداللہ بن نعیم انہی کے خاندان کا ایک فرد ہے، بنو عدی میں سے، مسلمان ہو چکا ہے۔ کہتا ہے عمر کیا بات ہے، بڑے غصے میں ہو؟ کہا کہ میں اس شخص کو ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے باپ دادا کا دین بگاڑ دیا ہے۔ تو اس نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہنوئی سعید بن زید اور بہن فاطمہ بنت خطاب اب بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کے دیباچے میں یہ پورا واقعہ تفصیلاً لکھا ہے۔ میں نے بھی اپنی کتاب روشن کی نیلے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب کے حالات میں یہ تفصیلاً لکھا ہے۔ بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا پیٹا، زخمی کر دیا، کہا تم صابی ہو گئے ہو، لادین ہو گئے ہو۔ تو جب بہن زخمی ہوگی تو بہن نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا عمر سن لو، تم لات و حبل کے پجاری ہو، ہم اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم ہمارے جسم کا قیمہ بنا سکتے ہو، اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتے، ہم اسلام پر زندہ رہیں گے اور اسلام پر جان دیں گے۔ یہ بات سننا تھا کہ دل پر چوٹ لگی۔ زخمی بہن نے جب یہ بات کہی، اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہو رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت آ گیا۔ کہا اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ ہم اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا میں کوئی توہین نہیں کروں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو یہ آیات حضور سے سننے کے بعد یہاں پر آئے تھے ان میاں بیوی کو یہ آیات سنانے کے لیے، ان کو اندر چھپا دیا تھا، انہیں بلایا گیا، انہوں نے پڑھ کر سنائی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ چھوٹی چھوٹی آیات اتنی مؤثر، وقت نہیں ہے کہ ان کا ترجمہ بھی میں ساتھ کروں۔ پڑھی جا رہی تھیں، عمر کا دل بدلتا جا رہا تھا، ٹھنڈی آہ بھری، خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ دار ارقم جہاں جا رہے تھے وہیں پر گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اندر بیٹھے تھے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجیے بڑی عجیب بات، دار ارقم، ارقم کون ہے؟ ارقم بن ابی الارقم ابو جہل کا بھتیجا ہے، نوجوان مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے اپنا گھر وقف کر دیا ہے حضور صحابہ کرام کی تعلیم، حضور کے لیے کہ صحابہ کرام کو تعلیم دیں۔ وہاں جب گئے دروازہ بند تھا، دروازے پر دستک دی، ایک صحابی مجلس سے اٹھ کر آئے اور دروازے کی سوراخوں میں سے دیکھا کہ عمر بن خطاب کھڑا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ دروازہ نہیں کھولا، واپس جا کر حضور کے کان میں سرگوشی کی، کہ عمر بن خطاب کھڑا ہے، تلوار ہے اس کے ہاتھ میں، ننگی تلوار۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہے نا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے اور شہادت کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کافروں نے کر دیے تھے۔ انہوں نے فرمایا صرف 3 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں، جاؤ دروازہ کھول دو۔ عمر نیک ارادے سے آیا تو سر آنکھوں پر، برے ارادے سے آیا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اسی کی تلوار سے اس کا گلا کاٹ کر رکھ دوں گا تمہارے سامنے۔ دروازہ کھولا گیا، عمر اندر آئے، حضور کے قریب پہنچے، حضور نے چادر سے پکڑ کر کھینچا، عمر کیسے آئے ہو؟ کہا جی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، نکلے تھے قتل کرنے کے لیے اور اب اسلام قبول کرنا۔ تو دار ارقم تکبیر کناروں سے بلند سے گونج اٹھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حق پر ہیں تو حرم کے اندر چل کر نماز پڑھیں۔ وہ پہلا دن تھا کہ مسلمان اجتماعی طور پر حرم کے اندر گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف بخشا تھا کہ ان کے ہاتھ میں بھی اور ان کے لب و لہجے میں بھی اور ان کے جسم کے اندر بھی بڑی قوت تھی اور ان کے ایمان کے اندر بڑی قوت تھی۔ ایمان کی قوت کے بارے میں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کسی راستے سے آ رہا ہو، سامنے سے عمر کو آتے ہوئے دیکھ لے تو شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ شیطان تو اہل ایمان پر حملے کرنے کے لیے ہر وقت دورے ڈالتا ہے۔ پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ عمر بن خطاب کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے۔ ہجرت کی تو اس وقت بھی کہا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ کفار ان کو روک لیتے ہیں، وہ تیاری کر لیں، میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے۔ اور اس روز جب ہجرت کرنے کا دن تھا تو کتنے ہی لوگ ان کے ساتھ مرد و خواتین گئے تھے، اس کا بھی تذکرہ میں نے کیا رسول رحمت مکہ کی وادیوں میں، جو احادیث کے اندر اور تواریخ کے اندر جو تفصیلات ہیں۔ اس روز آئے، خانہ کعبہ میں طواف کیا اور قریش کی مجلس کے اندر جا کر کہا کہ تم ہجرت کرنے والوں کو روکتے ہو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم چھوڑنا ہو، وہ آئے میرا راستہ روکے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو کہ راستہ روک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی، رعب عطا فرمایا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر ہر جہاد میں شریک رہے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے مشیر رہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ حضرت عمر بیان کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے خدا کی قسم اے ابو بکر، جس وقت بھی خیر کے کاموں میں مسابقت کا موقع آیا تو ہم تمہاری گرد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ حضور کی رحلت کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو ثابت قدمی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حاصل نہ ہو سکی، اور بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے، اور اس زمانے میں پھر کیسر و کسریٰ کی ریاستیں مفتوح ہو گئیں، اور مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی بے شمار مال غنیمت آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تصور، جو فلاحی ریاست کا تصور تھا، جو مدینہ کی اسلامی ریاست کے بارے میں باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اور ان کے شب و روز دیکھیں اور ان کے کرتوت دیکھیں۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی اسلامی ریاست میں خلیفہ وقت یہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی دریا دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو مجھے اس کا بھی حساب دینا ہو، اگر کوئی خچر ٹھوکر کھا کر گرا کہ راستہ ہموار نہیں تھا اور وہ زخمی ہو گیا تو مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ تو انسانوں کے بارے میں ان کا پھر بڑا آپ اندازہ کریں۔ فلاحی ریاست حضور نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اصول یہ ہے معیشت کا، اسلامی معیشت کا، مالداروں سے لیا جائے، غرباء کی طرف منتقل کیا جائے۔ آج غرباء کا خون چوسا جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے، آپ پینسل خریدتے ہیں، آپ دوائی خریدتے ہیں، آپ کوئی چیز بھی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ سے لیا جاتا ہے۔ مالداروں کو کیا ہے؟ مالداروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شخص کا وظیفہ مقرر کر دیا جو معذور ہے، ہر بچے کا وظیفہ لگا دیا اس کی پیدائش کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ ایک دن احد پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور درمیان میں بیٹھے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، یہ صرف عثمان ہے، یہ صرف عمر ہیں۔ تو پہاڑ لرزنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ کے اوپر مارا، فرمایا اسکن یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پرسکون ہو جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ صدیق شہداء سے برتر ہے، انبیاء کے بعد صدیق ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا، اولئک مع النبیین،
انعم اللہ علیہم اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری سالوں میں دعا مانگا کرتے تھے رو رو کے، اللہ تیرا بندہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، تو اپنے بندے پر رحم فرما. اور یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور میری موت آئے تو تیرے حبیب کے شہر کے اندر آئے، یہیں پر میرا مدفن ہو، یہیں پر میری قبر ہو. تو بعض صحابہ نے خود ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ شہادت کی تمنا بھی آپ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر موت آئے. شہادت تو قادسیہ میں اور یرموک میں ہے، جہاں ابو عبیدہ ابن الجراح فوجوں کو لے کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص دشمن سے نبرد آزما ہیں، شہادت تو وہاں پر ہے. تو فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ یعنی بلد حبیب ہی نہیں، محراب رسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کافر نے قاتلانہ حملہ کیا، جو چھپ چھپا کر نمازیوں کے اندر آ گیا تھا. اور نماز جب مکمل ہوئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جلدی جلدی مکمل کی، ان کی امامت میں نماز مکمل ہوئی. تو پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کہا گیا کہ ابو لولو پارسی. فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مومن کے دامن پہ میرے خون کا دھبا نہیں ہے. اور پھر 3 دن کے بعد شہادت ہو گئی. اور فرمایا 6 صحابہ کرام کو مقرر کی ان کی کمیٹی جو 10 مبشرہ میں سے اس وقت موجود تھے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اب خلیفہ کون ہوگا. انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دیں. تو فرمایا کہ عبداللہ بن عمر میرا بیٹا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کمیٹی کا رکن بن سکے. ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میرا عزیز میرا قریبی جو ہے، میرا عزیز جو ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی، وہی سب کچھ کی مستحق. پھر فرمایا کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی کہا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے. اور سید منور حسن اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے، وہ بھی ہر پروگرام میں بار بار یہ تلقین کرتے تھے کہ کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے. تو کتاب، اگرچہ آج کل کے دور میں کتاب سے لوگ دور ہٹ گئے لیکن کتاب کا اپنا ایک مقام ہے. تو شاہ صاحب نے بھی کہا جو بھی اسلامی کتابیں آپ کو پسند آئیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، یہ بہترین ہدیہ جو آپ ان کے لیے لے جا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بنائے کہ اس کے اندر اسلام کی باتیں ہوں، اسلام کی روشنی ہو، صحابہ و صحابیات کے کردار ہمارے بچوں کو معلوم ہوں، یاد ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.